آج کل مفتی طارق مسعود صاحب اور بعض غیر مقلدین علماء جیسے حافظ صدیق رضا اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کے درمیان مناظرے اور دعوت مناظرے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نہایت ادب و احترام کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ہر طبقے کے لوگ بلکہ مختلف مسالک کے لوگ آپ کے بیانات سنتے ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں اور آپ ہمارے اکابر میں شمار ہیں۔ اس لیے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی علمی حیثیت اور اپنی شخصیت کے مقام کو ملحوظ رکھیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ علماء دیوبند، علماء احناف کے پاس جو مضبوط دلائل ہیں، جو علمی ذخیرہ ہے، ان کا جواب دینا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن بعض اوقات مناظرے کا نتیجہ صرف حق کے واضح ہونے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دوسرے فریق کو غیر ضروری شہرت اور پبلسٹی مل جاتی ہے، اور ان لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری عاجزانہ رائے یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ علمی گفتگو یا مناظرے کا کام ہم جیسے اپنے شاگردوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یا اسی طرح الحمدللہ دیوبند کے بہت سے خادم ہیں جو اس طرح کے میدان میں کام کرتے آئے ہیں اور جو علمی انداز کے اندر بہتر سے بہتر جواب دینا جانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی سے گفتگو نہ کی جائے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہر شخصیت کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا کوئی ایسا شخص ہوتا جو علمی مرتبے اور عوامی اثر میں آپ کے ہم پلہ ہوتا تو ہم ضرور آپ کی تائید کرتے، مگر موجودہ صورتحال میں بہت سے اہل علم اور وابستگان دیوبند یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا وقار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے مناظروں میں براہ راست شریک نہ ہوں۔ لہٰذا ہم پھر ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کی علمی بحثوں کو، اس طرح کے مناظروں کو اپنے شاگردوں کے لیے اور خادمین دیوبند کے لیے چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ وہ علمی میدان میں گفتگو کرنے اور اعتراضات کا علمی جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سائے کو تادیر قائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔